بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. مائی سیلف محمد صدیق کلیار. آج ہمارا پی ایس سیکنڈ ایئر کا جو لیکچر نمبر ہے وہ لیکچر نمبر 4 ہے. ہمارا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے اوور آل. آج یونین کے حوالے سے ہم جو لیکچر دیں گے وہ ہے لیکچر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر ہمارے پاس ہے فرسٹ، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کا قیام. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا قیام کس سوچ، کس نظریے کی بنیاد پر آیا. برِ صغیر کے اندر جب تمام اقوام ایک ساتھ رہتی تھیں، تمام مذاہب کے جو لوگ تھے وہ ایک ساتھ آباد تھے، اور برِ صغیر میں ایک چیز بڑی نمایاں تھی کہ وہاں پر غلبہ تھا ہندو قوم کا، اور جو قوم بھی وہاں پر آ کر آباد ہوتی اس کو ہندوؤں کی تہذیب میں، ہندوؤں کی ثقافت میں، ہندوؤں کے کلچر میں ان کو ضم ہونا پڑتا. اب اسی طرح سے جو بھی قوم کسی دوسرے علاقے سے، کسی دوسرے ملک سے آ کر برِ صغیر میں آباد ہوئی، یا تو اسے اپنا مذہب بدل کر ہندوؤں کے مذہب میں ڈلنا پڑا، ان کی تہذیب میں ڈلنا پڑا، یا پھر وہ وہاں سے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے. لیکن جب مسلمان جو تھے یہ وہاں پر ہزاروں سال ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی میں رہے. انہوں نے نہ تو اپنا کلچر بدلا، نہ اپنی تہذیب بدلی، اور نہ ہی اپنی ثقافت بدلی. پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ جو برطانیہ والے انگریز تھے ان کا بڑا غلبہ تھا، طاقت کے حساب سے بھی، روپے پیسے کے حساب سے بھی، جدید مشینری کے حساب سے بھی. وہ ہندوؤں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، اور باقی جتنی بھی دوسری اقوام تھیں ان پر انہوں نے اپنا غلبہ جمایا ہوا تھا. لیکن جب برِ صغیر میں انگریزوں سے چھٹکارا پا لیا مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے، جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو ہندوؤں نے پہلے یہ کہا کہ ہم اگر انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں تو کیا ہے کہ ہمارا ایک اپنا نظام رائج ہو جائے گا، ہم ہندو اور مسلمان دونوں اقوام مل کر ایک قوم کی مانند اپنی زندگی بسر کریں گے. لیکن ایسا نہ ہو سکا. جب 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی، مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. حالانکہ پورا کا پورا ساتھ تو دیا تھا ان کے والوں نے بھی ساتھ، جو برِ صغیر کے ہندو تھے، لیکن انہوں نے اس ہار کے بعد اپنی تمام تر جو کاوشیں ہیں، اپنی تمام تر جو طاقتیں انہوں نے لگائی تھی جنگ میں، ان سے صاف انکار کر دیا اور انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈالنے شروع کر دیے. اب مسلمانوں کو ایک ضرورت تھی ایک ایسا ملک بنانے کی، ایک ایسا خطہ بنانے کی، ایک ایسی سرزمین بنانے کی جہاں پر وہ اپنے مذہب، اپنی روایات، اپنی رسومات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، جہاں پر ان کی عبادت پر کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو، اور وہ اپنی تمام طرح کی عبادت، اپنی رسومات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. اب سب سے پہلے ہے نظریہ. نظریہ ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. نظریے سے مراد ہوتا ہے کسی بھی بندے کی کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی تھاٹ، مطلب کوئی آئیڈیا. جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی ریزنیبل بات ہونی چاہیے، کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے، کوئی تھاٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ کس طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے. کوئی سوچ ہونی چاہیے کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بندے کے پاس ایک ریزنیبل سوچ ہونی چاہیے. تو نظریے سے مراد ہے ایک ایسا لاہ عمل، ایک ایسی سوچ، ایک ایسا طریقہ کار جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہو. اب یہاں پر ہے نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان کو دیکھیں تو دراصل نظریہ پاکستان کا مطلب ہوتا ہے نظریہ اسلام. ہم نے پاکستان بنایا اسی سوچ کی بنیاد پر کہ ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں پر تمام تر رسومات اسلام کے مطابق ہوں،
جہاں پر تمام تر قوانین اسلام کے مطابق ہوں اور اسلام، قرآن، سنت اور احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو دراصل نظریہ پاکستان کو دوسرے الفاظ میں کہیں تو اصل میں یہ ہے ہی نظریہ اسلام۔ پاکستان کا مقصد تھا کہ ہم ایک صرف زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کرنا۔ پاکستان بن گیا تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیپریٹ جو اسٹیٹ ہے وہ بنا لینی ہے، سیپریٹ جو ہوم لینڈ بنا لینی ہے، ایک خطہ سا زمین حاصل کر لینا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ بنائیں گے جہاں پر معاشرتی انصاف ہوگا، جہاں پر لوگوں کو رواداری، لوگوں کے لیے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، اور جو بھی قانون، جو بھی ہم کام کریں گے، جو بھی طریقہ کار اپنائیں گے، جو بھی رسومات پرفارم کریں گے، وہ ہوں گی قرآن، سنت اور احادیث کے مطابق، اور جو نظام بنے گا اس میں اقتدار اعلیٰ کا حقیقی جو مالک ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اب نظریہ پاکستان کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے نظریے جو ہے وہ بیان کیے۔ اس چیپٹر میں سب سے پہلے جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کا نظریہ پاکستان کیا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب پاکستان سے پہلے قائد اعظم پہلے تو کام کرتے تھے انڈین نیشنل کانگریس کے لیے، جو ہندوؤں کی ایک نمائندہ جماعت تھی، جس کو بنایا کس نے؟ ایک انگریز جس کا نام اے او ہیوم تھا۔ اسٹیبلش کب ہوئی؟ 1885 میں۔ اور اس جماعت کا مقصد یہ تھا کہ برے صغیر کے اندر جتنی بھی اقوام آباد ہوں گی یہ تمام کی نمائندگی کرے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس جماعت کو غلط استعمال کیا گیا، اس کو صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تصور کیا گیا، اور ہندو بھی کون لوگ؟ وہ لوگ جو طاقت میں زیادہ تھے۔ یہاں پر مسلمانوں کے مفادات کو بھی ختم کر دیا گیا اس جماعت کے تحت۔ جو لو طبقہ تھا، جو مالی پوزیشن سے کافی کم تھا، کافی لو تھا، وہ تھا جو ہندوؤں کا لو طبقہ، اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، اور کس کی اجارہ داری تھی؟ صرف طاقتور ہندوؤں کی۔ اس کے بعد پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں رہتے ہوئے کام کیا اور مفاد پرستی مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی اجاگر کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، جب ان کو مایوسی ہوئی تو انہوں نے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کی۔ لیکن یہ بعد کی بات ہے، ابھی ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم اور نظریہ پاکستان تھا کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہم جب پاکستان بنا لیں گے، پاکستان بنانے کے لیے ہم تمام مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑے گا، ہمیں تمام فرقہ وارانہ فسادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے تمام مفادات، ملکی مفادات کو اجاگر کرنا ہوگا، اور ہر بندہ یہ نہ سوچے، انہوں نے کہا بھی تھا نا ایک قول میں کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ اگر ہم فرقہ وارانہ فسادات میں پڑ گئے تو پھر پاکستان کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پر ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ اب قائد اعظم کا نظریہ اپنا تھا۔ پہلے تو قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ برے صغیر میں جتنے بھی ہندو اور مسلمان ہیں وہ دو بڑی میجر طاقتیں ہیں، وہ دونوں مل کر اگر زندگی بسر کریں تو وہ برے صغیر کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے اسٹارٹ سے ہی کہا کہ جو مسلم معاشرہ ہے، جو مسلم تہذیب ہے، یہ کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر ترقی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ ہندوؤں کا کلچر الگ ہے، مسلمانوں کا کلچر الگ ہے، ثقافت الگ ہے، رسومات الگ ہیں، عبادت کے طور اطوار الگ ہیں۔ تو کس طرح سے جیسے دریا کے دو کنارے آپس میں نہیں مل سکتے نا، اسی طرح ہندو اور مسلمان کبھی آپس میں مل کر ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی عبادات کے طریقے،
ان کی سوچ ایک دوسرے سے بہت زیادہ اختلاف رکھتی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا علامہ اقبال نے کہ ہندو اور مسلمان دونوں کبھی ایک قوم تصور نہیں کیے جا سکتے. آج تک ہمارا یہاں تک ہی لیکچر تھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم نظریہ پاکستان اور اس کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھیں گے. وش یو آل دی بیسٹ. اللہ حافظ.